چونیا شہر میں پرانی حویلیاں آج بھی موجود ہیں جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ چونیا کی سب سے مشہور حویلی قاضیاں والی کے تذکرے کے بغیر چونیا شہر کا ذکر کرنا ادھورا ہے۔ 100 سال سے پرانی یہ حویلی قاضی فضل حق اور قاضی انوار الحق کے زیر استعمال تھی۔ یہ دونوں بزرگ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے مشہور تھے۔ جامع مسجد بہار شاہ میں قاضی صاحب لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے روحانی اور دنیاوی مسائل کو بھی حل کرتے تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ جنات بھی قاضی صاحب سے جامع مسجد بہار شاہ میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد قاضی صاحب کو حکومت پاکستان نے چونیا شہر کا قاضی مقرر کیا، جو اسی حویلی میں بیٹھ کر لوگوں کے جھگڑوں کو نمٹاتے اور فیصلے جاری کرتے تھے۔ قاضی صاحب کے تقوی، پرہیزگاری اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ محلہ قاضیاں والا اسی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حویلی پرانی طرز پر تعمیر شدہ ہے اور اس کا مرکزی دروازہ انتہائی شاندار تھا، جو وقت کی گرد میں اب اپنی اصل شان و شوکت کھو چکا ہے۔ اس حویلی کے اندر موجود کمرے اور ان کی چھتیں کچھ عرصہ پہلے تک لکڑی کے چھتیروں پر مشتمل تھیں، جن کو اکھاڑ کر کنکریٹ کی چھتیں ڈال دی گئی ہیں۔ البتہ اس کا مرکزی مہمان خانہ اور اس کی چھت آج بھی پرانی ہے، جو اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہے۔ ناظرین، قاضی فضل حق صاحب پشاور کے مشہور گیلانی سید گھرانے کے بڑے بزرگ حضرت آغا سکندر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت آغا سکندر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ بڑے قاضی صاحب کی دعوت پر چونیا تشریف لائے، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چونیا میں سب سے پہلے قاضی انوار الحق صاحب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اس کے بعد لوگوں کی کثیر تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، جن میں چونیا کے اہل علم لوگ بھی شامل تھے۔ آج چونیا میں بے شمار لوگ آغا سکندر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں شامل ہیں۔ قاضی برادران کے بیعت ہونے کے بعد حویلی قاضیاں والی کو پیر خانے کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ قاضی صاحبان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے شیخ آغا صاحب کے جانشین آغا سعید جان گیلانی، آغا تجمل حسین گیلانی، آغا شریف حسین شاکر اور سید آغا عابد محی الدین گیلانی صاحبان چونیا تشریف لاتے رہے۔ آغا سید محی الدین کے بعد اب محترم آغا سید ابو الفضل عباس گیلانی صاحب باقاعدگی سے اپنے مریدین سے ملنے چونیا شہر میں آتے رہتے ہیں اور اسی حویلی قاضیاں والی میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس حویلی میں ہونے والی تمام دینی مجالس بھی ان کی زیر نگرانی اور موجودگی میں منعقد کروائی جاتی ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد ان محافل میں شامل ہوتی ہے۔ آغا صاحب ایک علمی شخصیت ہیں۔ خاندانی وراثت سے حاصل شدہ اخلاق اور حلم کی وجہ سے لوگ آغا صاحب سے اور آغا صاحب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ حویلی قاضیاں والی میں آغا صاحب لوگوں کے دینی اور روحانی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آغا صاحب کی تبلیغ کا بنیادی مقصد بھی لوگوں میں اخلاق کی ترویج اور لوگوں کو ایک اللہ سے تعلق جوڑنے پر زور دینا ہے اور لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو مزید گہرا کرنا ہے۔ آغا خاندان کو یہی بات دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ جو بھی ایک بار آغا صاحبان سے ملاقات کر لیتا ہے یا ان کا خطاب سن لیتا ہے، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج آغا ابو الفضل عباس کے چاہنے والے لاکھوں مریدین دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر اس حویلی کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس بھی اسی حویلی سے نکالا جاتا ہے اور آغا صاحب کی موجودگی میں یہاں محفل نعت بھی منعقد کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔ آغا خاندان کی چونیا آمد بارے یہ تمام معلومات اور تصاویر محترم آغا سید ابو الفضل عباس گیلانی صاحب سے حاصل کی گئی ہیں، جو انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ایک فون کال پر فراہم کی ہیں۔ ہم لہندہ پنجاب چینل کی طرف سے ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔